وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس میں جتنے بھی لفظ خاص ہے اس کی تعین کرو. اس میں تین لفظ خاص ہے، ایک حکیم ہے، لفظ اقیم خاص ہے، دوسرا آتو، تیسرا ورکعو، یہ لفظ خاص ہے. ایک لحاظ سے زکات جو ہے یہ بھی لفظ خاص ہے. اچھا، خاص کی تعریف کریں. وهو كل لفظ أزغ على معنى معه المعنى الانفراد وكل اسم أزغ على مستوى معه المعنى الانفراد على الانفراد. اچھا، آپ کو کہتے ہیں کہ اقیمو، آتو، ورکعو یہ لفظ خاص ہے. خاص کی کل کتنی علامتیں ہیں؟ خاص كل ذات شرطي الف لام هذه حرجي اذا فتح هذه حرجي اسم موصول هذا حرجي اسم فاعل اسم مفعول امر. اچھا، اس میں خاص کی کون کون سی علامت پائی جاتی ہے؟ اس میں لفظ خاص اقیمو امر ہے، آتو امر، ارکعو امر ہے، یہ تینوں امر ہے. اور امر بھی من قبیل الخاص ہے. کس سے قبیلے میں سے ہے؟ قبیل خاص. اچھا، آپ نے خاص کی تعریف میں یہ کی کہ وضع علمانہ معلوم جو ایک معلوم معنی پر دلالت کرے. تو اقیمو کا معنی معلوم کیا ہے؟ اقامت، قیام. نصف اعلیٰ نصف اسفل دونوں برابر. اور آتو اتیان کے معنی میں ہے، خاص معنی ہے. اور ارکعو انحناء عن القیام، انحناء عن القیام کو کہا جاتا ہے. اچھا، اگر کسی نے اعتراض کی کہ میں یہ نہیں مانتا کہ ارکعو لفظ خاص ہے، اس لیے کہ دنیا میں جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. اور خاص کی تعریف میں وضع علمانہ معلوم علی الانفراد ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے. خاص کیا ہوتا ہے؟ جو ایک تو یہ ایک معنی پر دلالت نہیں ہوا، یہ تو ہزاروں پر دلالت کر رہا ہے. تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ خاص میں ایک افراد ہوتے ہیں اور ایک معنی اور مفہوم ہوتے ہیں. تو ہم معنی اور مفہوم کی طرف دیکھتے ہیں، افراد کی طرف، راکعین کی طرف نہیں دیکھتے. کس کی طرف دیکھتے ہیں؟